السلام علیکم دوستو، اسلامی دوار چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے شمشیر بے نیام پارٹ 2 کی 10th ایپیسوڈ لے کے آیا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بدوی عیسائی اور ان کے دیگر ساتھی جو شہر میں پناہ لینے آئے تھے مقابلے پر اتر آئے۔ انہوں نے شہر پناہ کے اوپر جا کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ عقا بن ابی عقا کو اور تمام جنگی قیدیوں کو آگے لاؤ، خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ ذرا سی دیر میں تمام بدوی قیدیوں کو سامنے لے آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عقا کو بازو سے پکڑا اور اسے اتنی آگے لے گئے جہاں وہ شہر پناہ سے آنے والے تیروں کی زد میں تھا۔ یہ ہے تمہارا سردار، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا۔ تم اسے بہادروں کا بہادر سمجھتے تھے، اسی نے تمہاری دوستی فارس والوں سے کرائی تھی۔ کہاں ہے تمہارے دوست؟ خالد رضی اللہ عنہ نے عقا کو آگے کر کے کہا۔ اس سے پوچھو مہران اپنی فوج کو بچا کر کہاں لے گیا ہے؟ پھر بے شمار قیدیوں کو آگے کر دیا گیا۔ یہ ہے تمہارے بھائی، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ چلاؤ تیر، سب ان کے سینوں میں اتریں گے۔ یہ خبر کسی طرح شہر میں پھیل گئی کہ قلعے کے باہر مسلمان بنی تغلب اور دیگر قبیلوں کے قیدیوں کو لائے ہیں۔ ان قیدیوں میں سے کئی ایک کے بیوی بچے اور لواحقین شہر میں تھے۔ ان کی بستیاں تو کہیں اور تھیں، لیکن ان کی سلامتی کے لیے انہیں عین التمر میں لے آئے تھے۔ جنگ کی صورت میں وہ انہیں اپنی بستیوں میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ان عورتوں اور بچوں کو جب پتہ چلا کہ ان کے قبیلوں کے قیدی باہر آئے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے شہر کی دیوار پر آ گئیں۔ میدان جنگ میں جانے والوں میں سے جو واپس نہیں آئے تھے ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں اور بیٹیاں اس امید پر دیوار پر آئی تھیں کہ ان کے آدمی قیدیوں میں ہوں گے۔ ان عورتوں نے دیوار کے اوپر ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو پکار رہی تھیں، جنہیں اپنے آدمی قیدیوں میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ آہوزاری کر رہی تھیں۔ تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے، مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے، خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا۔ ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے اور دروازوں میں ہم خود داخل ہوئے تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم اپنی 2-3 شرطوں پر دروازہ کھولنے پر آمادہ ہیں۔ دیوار کے اوپر سے آواز آئی، تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب گیا، ہتھیار ڈال دو، دروازے کھول دو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ بنی تغلب اور ان کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں سے رحم کی درخواست کریں۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدوی لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ ان قیدیوں کے لواحقین پر منحصر تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا مقرر کیا ہوا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیں۔ تمام شہر کی تلاشی لی گئی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ یا درس گاہ تھی جس میں پادری بننے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت 40 نو عمر لڑکے زیر تعلیم تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اس لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو جنم دیا۔ یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کو بھیجا تھا۔ 2-3 متعصب مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف لڑے تھے۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو خالد رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے گھڑا گیا تھا۔ مورخوں کی اکثریت نے ایسے قتل عام کا ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دیا۔ محمد حسین ہیکل نے متعدد تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عقا بن ابی عقا کو کھلے میدان میں لا کر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے کاٹ ڈالا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ بدوی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں تو وہ بڑے برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈالے تھے، ان کے قتل عام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
عین التمر کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کا مال غنیمت اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے ولید بن عقبہ کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ امیر المؤمنین کو پیش کریں۔ انہوں نے امیر المؤمنین کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کو انبار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی، مال غنیمت میں پیش کیا، پھر خالد رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے لیے حکم بھیجا تھا کہ وہ ایاز رضی اللہ عنہ بن غنم کے انتظار میں حرا میں رکے رہیں۔ اس وقت ایاز دومت الجندل میں لڑ رہے تھے، لیکن لڑائی کی صورتحال ایاز رضی اللہ عنہ کے لیے اچھی نہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور حرا سے کوچ کر کے انبار کو محاصرے میں لے لیا، فتح پائی، پھر عین التمر کا مارکا لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ حرا میں بیٹھے رہتے تو فارس والوں کو اپنی شکستوں سے سنبھلنے کا اور جوابی حملے کی تیاری کا موقع مل جاتا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو کہیں بھی قدم جمانے کا اور جوابی وار کرنے کا وقت نہ مل سکے۔ انہوں نے آتش پرستوں کی فوج کو نفسیاتی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کی حکم عدولی تو کی تھی، لیکن عملاً ثابت کر دیا کہ یہ حکم عدولی کتنی ضروری تھی۔ ایاز رضی اللہ عنہ بن غنم ابھی تک دومت الجندل میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی کامیابی کی توقع بہت کم تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کہا، اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ ایاز رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو اطلاعیں آ رہی ہیں وہ امید افزا نہیں۔ دومت الجندل پر ہمارا قبضہ بہت ضروری تھا، لیکن اب مجھے ایاز رضی اللہ عنہ کے متعلق تشویش ہونے لگی ہے۔ ابن عقبہ، تم عین التمر واپس نہ جاؤ، دومت الجندل چلے جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ایاز رضی اللہ عنہ کی مدد کو پہنچے۔ ولید بن عقبہ روانہ ہو گئے۔ ایاز رضی اللہ عنہ بن غنم احد بھی پریشان تھے۔ ان کے ساتھ جو سالار تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ورنہ شکست کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ آخر مورخ طبری اور ابو یوسف کی تحریروں کے مطابق ایاز رضی اللہ عنہ بن غنم نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک تحریری پیغام بھیجا جس میں انہوں نے اپنی مخدوش صورتحال اور اپنی ضرورت لکھی۔ ولید بن عقبہ بھی ایاز رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا جلدی پہنچنا آسان نہ تھا۔ مدینہ سے دومت الجندل کا فاصلہ 300 میل سے کچھ کم تھا اور زیادہ تر علاقہ صحرائی تھا۔ پہنچنا جلدی تھا۔ ولید جب ایاز کے پاس پہنچے تو وہ جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے آرام کی نہ سوچی۔ ایاز رضی اللہ عنہ کی صورتحال دیکھی۔ میں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مدینہ مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیجا ہے۔ ایاز رضی اللہ عنہ بن غنم نے ولید بن عقبہ سے کہا، معلوم نہیں وہ خود کس حال میں ہے، لیکن میرے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ، ولید نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤں، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں مدینہ جانے کی بجائے عین التمر چلا جاتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ تمہاری مدد کو آئے گا۔ یہ اس دور کی فرض شناسی اور جذبہ تھا جس میں خوشامد، دکھاوے اور کام چوری کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ ولید بن عقبہ نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینہ جائیں اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑھا چڑھا کر سنائیں اور ساتھ یہ کہیں کہ حضور ایاز تو بڑا نالائق سالار ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا، مگر ولید نے دیکھا کہ صورتحال مخدوش ہے تو وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینہ کی بجائے عین التمر کو گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کے سامنے پورے 300 میل صحرائی مسافت تھی۔ عراق اور شام کے صحرا اسی علاقے میں ملتے اور مسافروں کے لیے جان کا خطرہ بن جاتے تھے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر اپنے آپ پر
اپنے 4 محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم سے کم آرام کے لیے کہیں رکے۔ وہ موسم گرمی کے عروج کا تھا، مہینہ اگست 633 عیسوی کا تھا۔ دومت الجندل بہت بڑا تجارتی شہر تھا۔ دور دراز ممالک کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ تجارت کے علاوہ یہاں تجارت کی بدولت اس شہر کو دولت اور زر و جواہرات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر اور اس سے ملنے والی شاہراہوں کی جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر اس پر فوج کشی کی تھی۔ یہ مہم غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس وقت دومت الجندل کا حاکم اور قلعہ دار عقیدر بن عبد الملک تھا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی اس مارکے میں شریک تھے۔ انہوں نے عقیدر کو غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندہ پکڑ لیا تھا اور اس کی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عقیدر بن عبد الملک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اس طرح یہ اتنا بڑا شہر مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ارتداد کا فتنہ طوفان کی طرح اٹھا تو عقیدر بھی مدینہ سے منحرف ہو گیا اور اس نے اطاعت اور وفاداری کے معاہدے کو الگ پھینک دیا۔ اس نے دومت الجندل کو ایک ریاست بنا لیا جس کے باشندے عیسائی بھی تھے اور بت پرست بھی۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ کلب تھا۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عقیدر بن عبد الملک کی سرکوبی کے لیے اور اسے اپنی اطاعت میں لانے کے لیے ایاز بن غنم کو ایک لشکر دے کر بھیجا تھا۔ وہاں جا کر ایاز نے دیکھا کہ ان کا لشکر تو بہت تھوڑا ہے اور دشمن کئی گنا طاقتور ہے، لیکن مدینہ سے تقریباً 300 میل دور آ کر واپس چلے جانا تو مناسب نہ تھا۔ دومت الجندل کی دیوار اونچی اور مضبوط تھی۔ پورا شہر بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ ایاز نے شہر کا محاصرہ کیا جو مکمل نہ تھا۔ ایک طرف راستہ کھلا تھا۔ عقیدر کی سپاہ کی کچھ نفری خالی طرف سے باہر آتی اور مسلمانوں پر حملہ کرتی۔ کچھ دیر لڑائی ہوتی اور یہ نفری بھاگ کر قلعے میں چلی جاتی۔ ان حملوں کے علاوہ قلعے کی دیواروں سے مسلمانوں پر تیروں کا مینہ برستا رہتا اور اس کے جواب میں مسلمان تیر انداز دیواروں پر تیر پھینکتے رہتے۔ انہوں نے قلعے کے دروازوں پر حلے بھی بولے، لیکن قلعے کا دفاع توقع سے زیادہ مضبوط تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پانسا اس طرح پلٹ گیا کہ قبیلہ کلب کے عیسائیوں نے عقب سے آ کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ مسلمانوں پر بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے اور مسلمان جان کی بازی لگا کر حملوں کو روکتے اور پسپا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی اس بے خوفی کو دیکھ کر عیسائیوں نے حملے کم کر دیے، مگر مسلمانوں کو گھیرے میں رکھا تاکہ وہ پسپا نہ ہو سکیں اور رسد وغیرہ کی کمی سے پریشان ہو کر ہتھیار ڈال دیں۔ ایاز نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک جگہ راستہ کھلا رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے بڑی ہی خطرناک تھی۔ ان کا جانی نقصان خاصا ہو چکا تھا۔ زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ مسلمان زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ شکست انہی کو ہوگی۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ عین التمر کو اپنے انتظام میں لانے کے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے امام مقرر کر دیے تھے۔ 2-4 دنوں میں ہی وہاں کے شہریوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان نہ انہیں زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، نہ ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں، نہ ان کی عورتوں پر بری نظر رکھتے ہیں اور ان کے گھر اور اموال بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے وہ اسلامی حکومت کے وفادار بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس ایاز رضی اللہ عنہ بن غنم کا قاصد پہنچا اور ان کا تحریری پیغام دیا۔ ایاز جس مصیبت میں پھنس گئے تھے وہ لکھی تھی، تفصیل قاصد نے بیان کی۔ دوسرے ہی دن ولید بن عقبہ پہنچ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک گھڑی جو گزرتی ہے وہ ایاز رضی اللہ عنہ اور اس کے مجاہدین کو شکست اور موت کے قریب دھکیل جاتی ہے۔ شکست؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم اسلام کی تاریخ میں شکست کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ کیا عقیدر بن عبد الملک مجھے بھول گیا ہے؟ کیا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول گیا ہے جنہوں نے اسے اطاعت پر مجبور کر دیا تھا؟
کیا وہ ہمارے اللہ کو بھول گیا ہے جس نے ہمیں اس پر فتح عطا کی تھی؟ تاریخ شاہد ہے کہ بدلے ہیں تو انسان بدلے ہیں، اللہ نہیں بدلا۔ اللہ نے فتوحات کو شکستوں میں اس وقت بدلا تھا جب مسلمان بدل گئے تھے اور خدا کے بندوں کے خدا بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایاز رضی اللہ عنہ بن غنم کو پیغام کا تحریری جواب دیا۔ اس دور میں عربوں کی تحریر کا انداز شاعرانہ ہوا کرتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کا جواب منظوم انداز کا تھا۔ انہوں نے لکھا، من جانب خالد رضی اللہ عنہ بن ولید بنام ایاز بن غنم، میں تیرے پاس بہت تیز پہنچ رہا ہوں۔ تیرے پاس اونٹنیاں آ رہی ہیں جن پر کالے اور زہریلے ناگ سوار ہیں، فوج کے دستے ہیں جن کے پیچھے بھی دستے آگے بھی دستے ہیں، ذرا صبر کر۔ گھوڑے ہوا کی رفتار سے آ رہے ہیں، ان پر تلواریں لہراتے شیر سوار ہیں، دستوں کے پیچھے دستے آ رہے ہیں۔ پیغام کا جواب قاصد کو دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ وہ جتنی تیز آیا تھا اس سے زیادہ تیز دومت الجندل پہنچے اور ایاز کو تسلی دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک نائب سالار عویم بن کاہل اسلمی کو بلایا۔ ابن کاہل اسلمی، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو جانتا ہے میں تجھے کتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں؟ اللہ مجھے ہر اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمت و عقل عطا فرمائے جو مجھے سونپی جائے۔ عویم نے کہا، میری ذمہ داری کیا ہوگی ابن ولید؟ عین التمر، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کا انتظام اور اس کی حفاظت۔ اندر سے بغاوت اٹھ سکتی ہے، باہر سے حملہ ہو سکتا ہے۔ میں تجھے اپنا نائب بنا کر دومت الجندل جا رہا ہوں۔ ایاز بن غنم مشکل میں ہے، اللہ تجھے سلامتی عطا کرے۔ عویم نے کہا، عین التمر کو اللہ کی امان میں سمجھ۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابتدا میں جو سپاہ تھی وہ جانی نقصان کے علاوہ اس وجہ سے بھی کم ہو گئی کہ ہر مفتوحہ جگہ ایک دو دستے چھوڑ دیے گئے تھے۔ عین التمر تک پہنچتے نفری اور کم ہو گئی تھی۔ اس علاقے کے مسلمان باشندوں سے نفری بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ کچھ نو مسلم بھی سپاہ میں شامل ہو گئے تھے، لیکن ابھی ان پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دستے عین التمر میں چھوڑے، 6000 سوار اپنے ساتھ لیے اور دومت الجندل کو روانہ ہو گئے۔ فاصلہ 300 میل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 300 میل کی یہ صحرائی مسافت صرف 10 دنوں میں طے کر لی۔ وہ ابھی راستے میں تھے جب عقیدر کے آدمیوں نے اس لشکر کو دیکھ لیا۔ وہ مسافر ہوں گے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے دومت الجندل میں اطلاع دے دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دومت الجندل والوں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس وقت تک عیسائیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو کلب، بنو بہرا اور بنو غسان جنگ میں شریک تھے۔ عقیدر بن عبد الملک کو اطلاع ملی تو اس نے بڑی عجلت سے عیسائیوں اور بت پرستوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی جنگ میں شریک ہونے کے لیے بلاوا بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پہنچنے تک ان چھوٹے قبیلوں نے اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ طوفان کی مانند پہنچے۔ مجاہدین نے خالد رضی اللہ عنہ کے کہنے پر جوش و خروش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایاز بن غنم کے لشکر نے یہ نعرے سنے تو سارے لشکر نے نعرے لگائے۔ ان کے ہارے ہوئے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا، پھر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر قلعے کی دیواروں کا جائزہ لیا اور قلعے کی دیواروں پر کھڑے دشمن کو دیکھا۔ دشمن کی فوج کے 2 حصے تھے، ایک کا سالار اعلیٰ عقیدر اور دوسرے کا جودی بن ربیعہ تھا جو قلعے کے باہر تھے۔ قلعے کے باہر ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے آدمی بھی جمع ہو گئے تھے جو عقیدر کے بلاوے پر ابھی آئے تھے۔ ان کے لیے قلعے کا کوئی دروازہ نہ کھلا کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کی آمد قلعے کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ تو دوستو آج کی ایپیسوڈ ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ٹائم دینے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔